میرے نزدیک اولاد کی مثال اور اولاد کی اہمیت جو ہے وہ ایک در نایاب کی سی ہے کہ یہ ایک ایسا نایاب موتی ہے. اولاد ہیروں کی مانند ہے. آپ اپنی اس مٹیریل لائف کے اندر دیکھیں، اس معاشرے کے اندر دیکھیں، اس سوسائٹی کے اندر دیکھیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، کہ یہاں پہ لوگ اگر 10 کیرٹ 14 کیرٹ کہ سونے کی کوئی چیز اگر پہنتے ہوں تو اس کی بھی بڑی حفاظت کرتے ہیں. اسے عام پہن کے رکھتے نہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اسے بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، میں اسے ضائع نہ کر دوں. کیوں؟ انہوں نے پھر بھی کہیں پہن کے جانا ہوتا ہے جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پرسنالٹی کو بہتر طور پہ پیش کر سکے. اب اس 10-14 کیرٹ کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس ایک ہیرا ہو تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ اس ہیرے کو اسی طرح سے لاپرواہی سے پھینک کے چل دیں گے؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے جو ہیرے جواہرات کی دکانیں ہیں، جو سٹورز ہیں، ان کے لیے کتنا حفاظتی، کس قسم کی حفاظت نہیں کی جاتی. ان کے لیے انشورنس لی جاتی ہے، سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں. چیز جتنی قیمتی ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت ہوگی. اولاد جو ہے یہ ہیروں کی مانند ہے. آپ والدین کس طرح اپنی اولاد سے لاپرواہی، ان ہیروں کو آپ گلیوں بازاروں میں پھینک سکتے ہیں، ان سے لاپرواہی اختیار کر سکتے ہیں. ان والدین کو سوچنا ہوگا. یا پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ یا تو آپ لوگ قارون ہیں، آپ کے پاس اتنا زیادہ سرمایہ ہے، اتنے زیادہ یہ ہیرے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے ان کی وقت ہی کوئی نہیں. بات یہ ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھیے. کیا یہ مناسب ہوگا؟ آپ صرف یہ سوچئے کہ آپ کے بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے، ان میں جسمانی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں، ان کو عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچے جہاں پہ انسان کے خیالات کے اندر تبدیلی آتی ہے، جہاں پہ انسان کے جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ عجیب باتیں سوچتا ہے. تو سوال ہے اس موقع پہ اسے کون گائیڈ کرے گا، کون اس کی رہنمائی کرے گا؟ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا، کون رہنمائی کرے گا؟ سب سے بہتر اس کا استاد، اس کا محسن، اس کا خیر خواہ، اس کا ہمدرد کون ہے؟ والدین. آپ کس چیز سے شرماتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی اولاد کے ساتھ، کیوں مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیوں باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ چیزیں جو وہ دوسروں سے سیکھیں اور وہ انہیں ایکسپلائٹ کیا جائے اور انہیں غلط، آپ کی نظر میں غلط باتیں بتا دی جائیں اور وہ غلط راہ پہ چلیں اور اخلاقی قدروں کو وہ پامال کریں، کیوں آپ خود ان کو ان اخلاقی قدروں سے اور ان جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں سے آگاہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے سوچا اس چیز کے بارے میں؟ کتنے ہوں گے ہم میں سے ماں باپ جو اپنی اولاد کے ساتھ، جو ابھی ٹین ایجرز ہیں، جن کی زندگی کے اندر تبدیلیاں، جن کے جسموں کے اندر، ذہنوں کے اندر تبدیلیاں، خیالات کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوں اپنے بیٹے کے ساتھ کہ آؤ بیٹا میں تمہیں بتاؤں، آؤ بیٹا مجھ سے پوچھو. شرم آتی ہے ہمیں؟ اس وقت تو ہمیں شرم نہیں آتی جب ہم کوئی ایسا بے شرمی کا کام کرتے ہیں، لیکن جب اولاد کو سمجھانے کی اس معاملے تو ہمیں شرم آتی ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھا سکتا ہے؟ کیا ہماری بچیاں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سکولوں اور دوسرے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو چاہیں ان کو تعلیم دیں؟ کیا ان بچوں کی مائیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ انہیں بتا سکیں کہ یہ جسمانی تبدیلی کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے، اور اس تبدیلی کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، سنوارنا ہے، کیسے اس کا سامنا کرنا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں؟
اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس میں ان چیزوں میں ایسی کون سی قباحت ہے؟ مطلب وہ والدین جو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد سے ڈسکس کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس میں بے شرمی بے حیائی کیسی؟ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر والدین کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نے بیٹیوں کو کہا جی بہشتی زیور پڑھ لیں، آپ نے ہندوستان پاکستان میں تو بیٹیوں کو، یہ جن کو اردو آپ آتی ہے ان کو تو آپ نے بہشتی زیور دے دیا، پڑھا لیا۔ بہشتی زیور نے کیا دیا؟ کیا سمجھ آئی بہشتی زیور کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کو خود اپنی اولاد کی، ان ہیروں کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہوگی۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ان ہیروں کے اوپر آپ کسی کو مسلط کر دیں کہ وہ حفاظت کریں تو یقیناً آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ اخلاقی پرماننٹ ویلیوز ہے۔ جب کوئی ان قدروں کو کھو دیتا ہے تو انسان انسانیت کو کھو دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ حیوانیت سے بھی نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ حیوان جو ہے وہ بھی قدرت کی طرف سے پروگرامڈ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ صرف انسان کو شرف حاصل ہے کہ انسان پیٹ بھرا ہونے کے باوجود، بھوک نہ ہونے کے باوجود کھا سکتا ہے۔ جانور جو ہے وہ پیٹ بھر جائے تو نہیں، کبھی نہیں کھاتا۔ جانور جو ہے وہ بھوک لگنے پہ کھاتا ہے، وہ نیچر کی طرف سے پروگرامڈ ہے۔ اور انسان جو ہے اس کو آزاد رکھا گیا ہے، یہ خارجی طور پہ اپنا علم اور اپنی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ تم ہر چیز اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ اپنی ضرورت کریٹ کرتا ہے۔ جانور جو ہے وہ بلا ضرورت کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ آپ ان چیزوں پہ غور کیجئے گا، دیکھیے، سوچئے، سمجھیے گا اس چیز کو کہ کہیں ہم حیوان کے نچلے درجے پہ تو نہیں جا رہے، کیونکہ حیوان جو ہے جیسا میں نے کہا وہ پروگرامڈ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاشرہ کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمام انسان یکساں ہیں۔ ہمارے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارا کھانا پینا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن انسان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ سب کی رگوں میں ایک جیسا ہے۔ جس ہوا سے ہم سانس لے رہے ہیں وہ بالکل ایک جیسی ہے، فضا ایک جیسی ہے، آسمان ایک جیسا، زمین ایک جیسی ہے۔ ہم سب انسان ایک دوسرے سے علیحدہ بولیاں بولتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی بولی سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی مسافر کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں مسافر ہے، کبھی کسی مریض کو کوئی یہ نہیں کہتا یہ فلاں مریض ہے۔ بیمار سب بیمار ہوتے ہیں، مسافر سب مسافر ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری تفریق ہے جو ہم نے کی ہوئی، جس کی بنیاد پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس بچی کے بارے میں بھی کہ یہ جو ہے جی مسلمانوں کے اندر ایسی چیز ہے، یہ ان کا دین ایسا ہے، اسلام نے ایسا کیا ہے، یہ سب ہماری یہ انسان کے اندر ہے یہ چیزیں۔ ہم بنیادی طور پہ ایک ہیں، لیکن یہ تفریق ہم نے خود پیدا کی ہے اور اس تفریق کو مٹانا ہوگا۔ مٹائیں گے کیسے؟ جب ہم سب برابری کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، اپنے ان حقوق کو سمجھتے ہوئے، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرتے ہوئے، دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، دوسروں سے اپنی رسپیکٹ کرواتے ہوئے، کسی کے اوپر نہ اپنے مذہب کو، نہ اپنے خیالات کو ٹھونسیں، دوسرے کے خیالات کا احترام کرنا سیکھیں اور اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔